صلی وسلم مولاي صلی مولاي صلی وسلم مولاي صلی مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد المزمل والخصائص۔ دوستوں نے مجھے فون پر اور میسیج کے ذریعے فرمائش کی کہ تسخیر حمزات پر میں کوئی ویڈیو بناؤں یا کوئی ایسے وظائف ان کو بتاؤں کہ جس کی وجہ سے حمزات مسخر ہو جائیں۔ تسخیر حمزات کے لیے دوستوں آپ کو بے شمار وظائف ملیں گے، بے شمار چلہ کشی ملے گی، لیکن سب سے پہلے حمزات کے بارے میں سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ یہ حمزات پیدا کیا ہے، اور کچھ لوگ اس کو ریاضت کے ذریعے، عبادت کے ذریعے تصرف میں لے آتے ہیں، اور بیشتر اولیاء کرام تسخیر حمزات کرتے ہیں اور پھر اس سے اپنے روحانی مقاصد پورا کرتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں جب انسان اتنی پرہیز جلالی، پرہیز جمالی نہیں کر سکتا، پرہیز جلالی سے مراد کہ آپ نے ایک بند کمرے میں رہنا ہے، اپنے ہاتھ سے گدا ہوا آٹا کھانا ہے روٹی بنا کر، اور گوشت یا گوشت سے پیدا ہونے والی کوئی بھی چیز نہیں کھانی ہے، تو اس میں سخت پرہیز کی ضرورت ہے۔ لیکن ایسا آج کے دور میں بہت مشکل ہے کرنا، اور تسخیر حمزات سے پہلے آپ کو سخت ریاضت کرنی پڑتی ہے۔ اور حمزات سے متعلق جتنے بھی دوست شائق ہیں، شوق رکھتے ہیں کہ وہ حمزات کو مسخر کر لیں، ان میں سے 95% لوگوں کی ایسی تعداد ہے جنہوں نے ایک ناول پڑھا تسخیر حمزات سے متعلق، شیخ کرامت سے متعلق، جو اس کی آپ بیتی تھی، سچی کہانیاں کے نام سے یہ ناول تھا، جس میں اس نے اپنی رودات لکھی تھی اور اسے پڑھ کر متاثر ہوئے۔ تو میں ایسے دوستوں سے یہ کہوں گا کہ تسخیر حمزات چاہیے تو میرے جو تجربہ میں رہا ہے وہ کم سے کم آپ کو 2 سال کا عرصہ لگتا ہے حمزات کو مسخر کرنے میں، اگر آپ اسے ظاہری طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ 2 سال بھی سخت ریاضت کے ہیں، عبادت کے ہیں۔ آپ کا روحانی درجہ اتنا بلند ہونا چاہیے کہ حمزات خود بخود مسخر ہو کر آپ کے سامنے آ جائیں۔ ہاں، اگر وہ دوست جو کہ مالی تنگی برداشت کر رہے ہیں، یا وہ دوست جو کہ کسی پریشانی میں، مصیبت میں ہیں، تو یقیناً ایسے دوستوں کا حمزات ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتا۔ حمزات کی تسخیر غیبی، جو کہ آپ کو نظر نہ آئے لیکن در پردہ آپ کے کام کرتا رہے، تو ایک صاحب کتاب نے لکھا کہ 1,00,000 بار آپ ورد کریں، لیکن جو میرے مجرب شدہ ہے اور میرے اپنے تجربے میں جو بات آئی ہے اور مخفی مخلوق نے ہی بتائی، تو انہوں نے یہ تعداد 1,00,000 نہیں 5,00,000، اور پھر اس کا تجربہ کیا مختلف لوگوں پر جو کہ مالی طور پر پریشان تھے، ویسے کسی بھی پریشانی یا مصیبت میں مبتلا تھے، تو ان لوگوں نے جب یہ 5,00,000 کیا تو حیرت انگیز نتائج انہیں برآمد ہوئے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صرف اپنا نام اس کو 5,00,000 پڑھیں گے، اور وہ نام جو کہ معروف ہے، جو لوگ آپ کو جس نام سے پکارتے ہیں، صرف وہ پڑھیں گے آپ۔ پڑھنے کا وقت اور جگہ ایک ہو، پڑھتے وقت اٹھنا، بولنا، کھانا پینا نہیں ہے، بالکل ایسے بیٹھنا ہے جیسے کوئی بت ہے بیٹھا ہوا، اور پھر آپ نے فوکس کرنا ہے اپنی تصویر پر، یا آپ نے تصور کرنا ہے اپنا ذات کا، اور پھر آپ نے ایسا پڑھنا ہے کہ ایک مخصوص تعداد کا تعین کر لیں کہ کتنی تعداد آپ پڑھ سکتے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، اتنے ہی تعداد 5,00,000 کو اتنے دنوں میں پر تقسیم کر لیں۔ اب روزانہ اس میں وقت آپ نے ایک رکھنا ہے، آپ کے پڑھنے کی جگہ ایک ہو،
لباس ایک ہو، جانماز ایک ہو، اور پڑھ کر وہیں پر ہی اگر سو جائیں تو وہ سب سے اچھی بات ہے۔ پڑھتے وقت آپ کے پاس کمرے میں کوئی دوسرا شخص نہ ہو، کوئی کسی طرح کا شور شرابہ نہ آئے، کوئی آواز نہ ہو، تو آپ اس وظیفے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ حمزاد حاضر غائب ہو کر آپ کے پس پردہ کام کرتا رہے گا اور آپ کے چھوٹے موٹے کاموں میں مدد دے گا۔ شروع میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ آپ کو کوئی نتیجہ نہیں دیتا، ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے وقت ضائع کیا ہے، تو وہ صرف آپ کی آزمائش دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کا ایمان دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کا تقویٰ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب آپ مسلسل اپنے مقصد پر مصروف رہتے ہیں تو آپ کو مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ درمیان میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو بدظن کر دیتا ہے اس وظیفے سے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ آپ وہی کامیابی کا لمحہ ہے کہ آپ بالکل مستقل مزاجی سے جب بیٹھیں گے تو آپ کو اس کے فائدے ملیں گے۔ لیکن اگر درمیان میں کسی بھی وجہ سے آپ نے اس وظیفے کو چھوڑ دیا، آپ نے کوئی گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کر لیا، تو آپ کو اس کی رجت پڑ جائے گی۔ اور رجت کیا ہوتی ہے؟ رجت وہ ہوتی ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں وظیفہ یا چلہ الٹا پڑ گیا۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ملائکہ پہلے اس کی ذہنی حالت خراب کرتے ہیں، یا اس کو بستر پر ڈال دیتے ہیں، یا شدید بیماری آ جاتی ہے، یا روزگار بہت زیادہ کم یا ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں کہ وہ وظیفہ چھوڑ دے۔ اگر کوئی شخص وہ وظیفہ نہیں چھوڑتا اور پھر بھی پڑھتا رہتا ہے، بالآخر یہ ہوتا ہے کہ اسے بھیانک موت مار دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ سب کچھ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ آپ کسی ماہر استاد کی نگرانی میں یہ کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ لیکن یہ جو میں نے 5 لاکھ کا بتایا ہے، یہ آپ انفرادی طور پر کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کو فائدے مل سکتے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو ہدایت کی کہ اکیلے ہوں، بند کمرے میں ہوں، خوشبودار ہوں، پاک صاف ہوں، روح آپ کی پاک ہو، جسم آپ کا پاک ہو، نیت پاک ہو، روزے رکھیں تو اچھی بات ہے، نمازوں کی پابندی کریں آپ، اور ہر وقت کلام الہی کا ورد رکھیں، درود پاک کا ورد رکھیں، تو آپ کو یقینی کامیابی مل سکتی ہے۔ لیکن پھر کہوں گا کہ یہ حمزاد آپ کو باطنی طور پر آپ کے کام کرے گا، ظاہر نہیں ہوگا، پس پردہ کام کرتا رہے گا۔ 5 لاکھ بار اپنا نام۔ اور اگر آپ اس سے بھی زیادہ قوت چاہتے ہیں تو پھر آپ لوح حمزاد ادارہ سے بنوا کر وہ اپنے پاس رکھیں، تو آپ کو اسی وظیفہ کے حیرت انگیز فوائد ملیں گے لوح حمزاد پاس رکھنے سے۔ یہ لوح ہدیتاً بنا کر دی جاتی ہے۔ تو جو آپ کی محنت ہے 5 لاکھ پڑھنے کی، اب اس میں مدت میں بھی کمی آ جائے گی، اس لوح کے پاس رکھنے سے تعداد میں کمی آ جائے گی، اور ایام بھی کم ہو جائیں گے وظیفے کے، اور طاقت اس کی کئی گنا زیادہ ہو جائے گی لوح حمزاد کی برکت سے۔ اور آپ کا اسم اعظم اسی قوت کے مطابق ہی نکالا جاتا ہے جسے پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اب جو وقت آپ پڑھ رہے ہیں لوح حمزاد پاس رکھ کر، تو وہ عبادت الہی میں جا رہا ہے۔ آپ اب اسم اعظم پڑھ رہے ہیں، حمزاد آپ کا باطنی طور پر مسخر ہو رہا ہے۔ تو دوستوں سے میں یہی کہوں گا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر اپنی رحمت نازل فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج ایسے ہی برقرار رکھیں۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔ مولایا صلی وسلم، مولایا صلی، مولایا صلی وسلم۔